لیووفلاکزاسین بھی ایک مؤثر اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشنز کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی کون کون سے فیمس برانڈز ہیں، کتنی قسم کے ڈوزج فارم اور اسٹرینتھ میں تیار کی جاتی ہے، یہ کون سے کلاس سے اور کس طرح کام کرتی ہے، اسے کن کن بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی کتنی ڈوز چاہیے ہوتی ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس رونما ہو سکتے ہیں، اس کی کاؤنٹر انڈیکیشنز کیا ہے، اور لاسٹ میں اس کے فارموکائنیٹکس پر بات کریں گے۔ ان تمام پوائنٹس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ لیووفلاکزاسین کے مشہور برانڈز میں لیووکوین، لیوومرک، فینول، فائزیفلاکس، لیواکسین اور لیفلاکس شامل ہیں۔ لیووفلاکزاسین کو ٹیبلٹ فارم میں 250 ملی گرام، 500 ملی گرام اور 750 ملی گرام کے اسٹرینتھ میں تیار کیا جاتا ہے، اور آئی وی فارم میں 5 ملی گرام پر ایم ایل کے حساب سے 500 ملی گرام اور 700 ملی گرام پر 20 ایم ایل اور 30 ایم ایل کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو آئی ڈراپس اور ایئر ڈراپ میں بھی 0.5% ویٹ بائی والیوم کے حساب سے پریپیئر کیا جاتا ہے۔ لیووفلاکزاسین کا تعلق بھی فلوروکوینولونز کلاس سے ہے جو کہ ایک مؤثر قسم کی اینٹی بائیوٹکس ہے۔ یہ اوفلاکزاسین کا ایل آئزومر ہے اور فلوروکوینولونز کی 3rd جنریشن سے تعلق رکھتا ہے۔ فلوروکوینولونز میں جنریشن کی بنیاد گرام نیگیٹو ورسز گرام پازیٹیو سپیشیز کے خلاف ایکٹیویٹی کی بنیاد پر ہے۔ لیووفلاکزاسین ایکسیلنٹلی کام کرتا ہے گرام نیگیٹو بیکٹیریا کے خلاف، جبکہ گڈ ایکٹیویٹی دکھاتا ہے گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے خلاف بنسبت سپروفلاکزاسین کے۔ ہاؤ اٹ ورکس، میکینزم آف ایکشن کے اعتبار سے لیووفلاکزاسین ایک بیکٹیریو سائیڈل ڈرگ ہے۔ یہ بیکٹیریا میں موجود ڈی این اے گائریز نامی انزائم کو انہیبٹ کرتا ہے، جسے ٹاپو آئزومریز بھی کہتے ہیں۔ ٹاپو آئزومریز 2 کو بھی انہیبٹ کرتا ہے اور ٹاپو آئزومریز 4 کو بھی انہیبٹ کرتا ہے۔ اس عمل سے بیکٹیریا میں ڈی این اے کی پیداوار رک جاتی ہے، جس سے سیل ڈویژن کا عمل رک جاتا ہے، اور اس طرح بیکٹیریا سروائیو نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے۔ یوزز آف لیووفلاکزاسین، لیووفلاکزاسین کو آر ٹی آئی میں بہت مؤثر ہونے کی وجہ سے ریسپیریٹری کولینونز بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں بہت بہتر کام کرتا ہے۔ ایکیوٹ سائنوسائٹس میں اس کی جو ڈوز ہے وہ 250 ملی گرام ونس ڈیلی ہے 10 سے 14 دن تک کے لیے۔ کرونک برونکائٹس میں اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ 250 ملی گرام سے 500 ملی گرام ونس ڈیلی یا دن میں 2 مرتبہ 7 سے 14 دن تک کے لیے ہے۔ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اس کی ڈوز 500 ملی گرام ونس یا دن میں 2 دفعہ 7 سے 14 دن تک کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ لیووفلاکزاسین کا استعمال یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ انکمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی میں اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ 250 ملی گرام ہے دن میں 1 سے 2 مرتبہ 3 دن کے لیے، لیکن اگر پیچیدہ کمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی ہو تو پھر اس میں اس کی ڈوز 250 ملی گرام ہے دن میں 1 سے 2 مرتبہ 7 سے 10 دن تک کے لیے۔ مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کے انفیکشن، جسے بیکٹیریل پروسٹیٹائٹس بھی کہتے ہیں، اس میں اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ 500 ملی گرام دن میں 1 دفعہ 28 دن تک کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ لیووفلاکزاسین کو ٹی بی کے مریضوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اس کی نارمل ڈوز ہوتی ہے 500 ملی گرام سے 750 ملی گرام پر ڈے کے حساب سے۔ لیووفلاکزاسین کو سکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اس کی نارمل ڈوز ہے 250 ملی گرام سے 500 ملی گرام دن میں 1 دفعہ یا 2 مرتبہ 7 سے 14 دن تک کے لیے۔ واٹ آر دا کامن سائیڈ ایفیکٹس آف لیووفلاکزاسین؟ لیووفلاکزاسین کی کامن سائیڈ ایفیکٹس میں ناجیا، وومٹنگ اور ڈائریا شامل ہے۔ اس کے علاوہ سر چکرانا اور سر میں درد کا ہونا، بعض مریضوں میں نیند کا نہ آنا بھی شامل ہے۔ سکن ریشز بھی اس کی کامن سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے، اور بعض مریضوں میں فوٹو سینسٹیوٹی آف دا سکن بھی ہو جاتی ہے، یعنی جلد بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے ٹورڈ سن کی جانب۔ لیووفلاکزاسین کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لیور فنکشن اب نارمل ہو جاتا ہے، یعنی اے ایس ٹی اور اے ایل ٹی کے لیول کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ لیووفلاکزاسین کے زیادہ استعمال سے بلڈ گلوکوز لیول بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وٹ آر دا کاؤنٹر انڈیکیشنز آف لیووفلاکزاسین؟ لیووفلاکزاسین کا استعمال کون سے مریضوں میں نہیں کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ان حضرات میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کو اس ڈرگ سے الرجی ہو۔ نمبر 2، دل کے مرض میں مبتلا لوگ استعمال نہ کریں، کیوں کہ فلوروکوینولونز کے استعمال سے QT پرولونگیشن کاز ہوتی ہے۔ نمبر 3، لیووفلاکزاسین کا استعمال گردوں کے مریضوں میں بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 4، بڑی عمر کے لوگ یعنی بزرگ حضرات میں بھی اس کا استعمال طریقے سے کرنا چاہیے۔ مرگی کے مریضوں میں بھی یوز نہ کریں، کیوں نہ کہ زیادہ تر فلوروکوینولونز سیجرز کو ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ فلوروکوینولونز کے استعمال سے ٹینڈن ریپچر،
ٹینڈینائٹس اور ٹینوسینووائٹس جیسے مسائل درپیش آ سکتے ہیں، لہٰذا اس کا استعمال بھی طریقے سے کرنا چاہیے، خاص کر جن میں ٹینڈن ڈس آرڈر کا مرض پایا جاتا ہو۔ What are the pharmacokinetics of the لیووفلاکسیسین؟ لیووفلاکسیسین ایک ہائیلی فیٹ سولبل ڈرگ ہے، لہٰذا یہ ایزیلی ایبزارب ہو جاتا ہے جی آئی ٹی ٹریک سے، اور اس طرح اس کی جو بائیو اویلیبلٹی ہے وہ 95% ہے کیٹزنگ فارماکولوجی کے مطابق۔ اس کی پروٹین بائنڈنگ 31% ہے اور اس کی ہاف لائف 5 سے 7 گھنٹے ہے۔ اس کا پرائمری راؤٹ آف ایکسکریشن رینل کے تھرو ہوتا ہے۔ لیووفلاکسیسین کے حوالے سے یہ کچھ خاص انفارمیشن تھی، امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ لاسٹ میں کہوں گا تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe if you are new on this channel۔